اور بتائیں آپ کو کہ دلوں کی دھڑکنیں تیز، سب سے بڑا مارکا، سب سے بڑا ٹاکرا دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم میں آج ہوگا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا دنگل تیار۔ میگا ایونٹ میں کبھی نہ جیتنے والی روایت توڑنے کے لیے گرین شرٹس پرعزم۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے ہائی وولٹیج مقابلے میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آج دوپہر 1:30 بجے بھارتی شہر احمد آباد کے اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ اسرائیل کے الٹیمیٹم کے چند گھنٹوں بعد صہیونی فوج کے ٹینک فلسطینی آبادی کو بے دخل کرنے کے لیے غازہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے درجنوں ٹینک غازہ میں داخل ہو گئے، جہاں وہ مختلف علاقوں میں یرغمالیوں کا پتہ لگانے کے لیے چھاپے ماریں گے اور علاقے کو خالی کروائیں گے۔ اسرائیل کی دفاعی فورس کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ غازہ میں یرغمالیوں کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس سے قبل اسرائیل نے غازہ کی شہری آبادی پر 6000 بم گرانے کا اعتراف کیا۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے حماس کے ٹھکانوں پر 4000 ٹن وزنی 6000 بم گرائے گئے۔ فضائی حملوں میں 3600 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ آئل انڈسٹری کے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق ورکنگ جاری۔ اب تک کی ورکنگ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 38 روپے کمی کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ 2 اکتوبر سے اب تک عالمی مارکیٹ سے پیٹرول اوسطاً $87 فی بیرل سے درآمد کیا گیا۔ گزشتہ 9 دنوں میں عالمی منڈیوں سے $114 فی بیرل ڈیزل امپورٹ کیا گیا۔ پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 216 روپے اور ڈیزل کی 231 روپے فی لیٹر بنتی ہے۔ 16 ستمبر سے 30 ستمبر تک پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 243 روپے فی لیٹر تھی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 16 اکتوبر سے ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی بلند ترین سطح پر تھی۔ مہنگائی چیئرمین پی ٹی آئی کی وجہ سے مریم اورنگزیب نے کہا کہ آج بھی عدالت میں جھوٹے مقدمات میں ہم پیش ہو رہے ہیں۔ جو لوگ آج جیل میں ہیں اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ 16 ماہ میں شہباز شریف نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف واپس آ کر مہنگائی ختم کریں گے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف اپنا ویژن دیں گے۔ ملک کی ترقی کا نسخہ صرف نواز شریف کے پاس ہے۔ پاکستان کے عوام جسے ووٹ دیں گے وہی وزیر اعظم بنے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا گیا۔ تربت کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن کے مکان میں فائرنگ سے 6 مزدور جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے سے متعلق پولیس کا بتانا ہے کہ فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے مزدور تعمیراتی کام کے لیے تربت میں تھے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کی امریکہ سے لے کر افریقہ اور ایشیا سے لے کر یورپ تک مختلف ممالک میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، جس میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر ہزاروں افراد نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی، جبکہ سٹی یونیورسٹی نیو یارک کے طلباء بھی فلسطینیوں کی حمایت میں نکلے اور ریلی کے شرکاء نے فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی فلسطین میں اسرائیلی بمباری کے خلاف احتجاج کیا گیا، جس میں ہر رنگ اور نسل کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور فلسطین پر ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائی۔ یورپی ملک اٹلی میں بھی بڑی تعداد میں افراد فلسطینیوں کی حمایت میں سڑکوں پر آ گئے، جبکہ جرمنی کے شہر میونخ میں پابندی کے باوجود سینکڑوں افراد اسرائیلی جارحیت کے خلاف سراپا احتجاج رہے۔ فرینکفرٹ میں فلسطین کی حمایت میں ریلی پر سماجی کارکن کو گرفتار کیا گیا اور ترکیہ میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی گئی۔ جنوبی افریقہ میں بھی غازہ پر اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کیا گیا، جس کی قیادت نیلسن منڈیلا کے پوتے نے کی۔ یمن میں لاکھوں افراد نے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا، جبکہ عراق کے دارالحکومت بغداد کا تحریر اسکوائر مظاہرین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اردن میں ہزاروں مظاہرین کی جانب سے اسرائیلی سرحد کی طرف مارچ کیا گیا، جسے روکنے کے لیے اردنی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر شیلنگ کی۔ محکمہ موسمیات نے 16 اور 17 اکتوبر کو کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں گرج چمک تو کہیں ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل سے ملک کے شمالی علاقوں میں داخل ہو سکتا ہے جو وسطی و بالائی سندھ تک پھیل سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 16 سے 17 اکتوبر تک سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد اور دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ 17 اکتوبر کو کراچی، ٹھٹھہ، بدین، سجاول، تھرپارکر، عمرکوٹ اور حیدرآباد میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ برطانیہ میں خاتون نے 20 سال سے شادی کے لیے اچھے مرد کی تلاش کا انتظار ختم کر کے خود سے ہی شادی کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 42 سالہ خاتون سارہ نے اپنی شادی کے لیے خود ہی تقریب کا انعقاد کیا اور انہیں ایک منگنی کے لیے انگوٹھی بھی خریدی جو انہوں نے خود ہی کو پہنائی اور تقریب میں اپنے دوستوں کو بھی مدعو کیا۔ کنٹرولر کے طور پر کام کرنے والی خاتون نے کہا کہ یہ میرے لیے توجہ کا مرکز بننے کا ایک خوبصورت دن تھا۔ یہ تقریب باقاعدہ شادی نہیں تھی لیکن میری شادی کا دن تھا۔ برطانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خاتون نے بتایا کہ انہوں نے 10,000 پاؤنڈ کی رقم تقریب پر خرچ کی جو انہوں نے ہر ماہ بچا کر جمع کی تھی۔ سارہ نے کہا کہ وہ رقم میرے شادی کے لیے مخصوص تھی، میں نے سوچا تھا کیوں نہ اسے اس کام کے لیے استعمال کروں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے اسپنر کلدیپ یادو نے بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی بیٹنگ کی تعریف کر دی۔ کلدیپ یادو نے کہا کہ مجھے بابر اعظم کی بیٹنگ بہت پسند ہے، وہ سکون سے بیٹنگ کرتے ہیں، ان کے پاس کافی ٹائم رہتا ہے بیٹنگ کرنے کے لیے۔ بھارتی اسپن بالر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بابر اعظم فاسٹ بالرز کو بہت اچھا کھیلتے ہیں، وہ بیک فٹ کے بڑے شاندار پلیئر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کی ایک کلاس ہے، اس لیے تو انہیں فیو 5 یا فیو 4 میں شامل کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہترین پلیئر ہیں۔ بھارتی بالر نے مزید کہا کہ بابر اعظم کے خلاف میچ کھیلنے کے لیے بھی پرجوش ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔